ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر قادری چینل 11 کو سبسکرائب کریں۔ اور میں جس جگہ سے آیا ہوں وہاں پہ ہر ایک کو آنا ہے۔ قبرستان کسی کو وہاں سے چھٹکارا نہیں ہے، اس لیے آپ کو ہمارا مکمل ساتھ دینا پڑے گا۔ دیں گے نا انشاءاللہ؟ آج 30 دسمبر ہے اور کل 31 دسمبر، جس کو لوگوں کے ماحول اور اصطلاح میں 31 کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں دارالعلوم صابریہ شاہب ملت کے جملہ اراکین و کمیٹی کو، خصوصیت کے ساتھ مخیر قوم و ملت عالی جناب الحاج اسلم شیخ صاحب کو، کہ جو گلشن ان کے والد مرحوم الحاج رمضان علی صاحب نے بنایا تھا، اپنے والد کے مشن کو لے کر اپنی سرپرستی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور مسجد صابریہ کو لوگ جنگل والی مسجد کے نام سے بھی بہت جانتے ہیں، لیکن یہ حاجی صاحب کی دوراندیشی تھی کہ حاجی صاحب نے جنگل والی مسجد کو منگل والی بنا دیا۔ حضرات، تو کل 31 ہے، آپ شعر سنیے گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، شور ہے کہ مسلمان ہو گئے دنیا سے نابود، شور ہے کہ ہو گئے مسلمان دنیا سے نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو، اور میں آگے بڑھاؤں، یوں تو سید بھی ہو شیخ بھی ہو انصاری بھی ہو خان بھی ہو پٹھان بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو، بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو۔ حضرات، قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم، دین میں داخل ہو جاؤ۔ حضرات، حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب قبلہ تفسیر نعیمی میں اس آیت مقدسہ کے شان نزول کے تعلق سے تحریر فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام اور ان کے دیگر ساتھی جو پہلے عیسائی دھرم کے ماننے والے تھے، توریت کو مانتے تھے، نبی معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے، لیکن ان کے دل میں ابھی بھی دین موسوی کی محبت موجود تھی۔ سنیچر کے دن کا احترام کرتے تھے، سنیچر کے دن اونٹ کا دودھ یا گوشت وغیرہ کھانے سے اجتناب کرتے تھے۔ تو اسی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو دین میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اور دوسری تفسیر میں مفتی احمد یار خان صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ یہ عام خطاب ہے مسلمانوں کے لیے کہ ایمان والو دین میں داخل ہو جاؤ۔ حضرات، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولا کا کرم دیکھیے کہ مولا اپنے بندوں کو کتنے پیارے خطاب سے یاد فرما رہا ہے۔ اگر کوئی ایم ایل اے آپ کو یاد کر لے، کوئی منتری آپ کو یاد کر لے، کوئی وزیر آپ کو یاد کر لے، کوئی ایم پی آپ کو یاد کر لے، کوئی نگر سیوک آپ کو یاد کر لے، محلے کا چودھری اگر آپ کو یاد کر لے، کوئی تاجدار یا مالدار یا صوبے دار آپ کو یاد کر لے،
آپ پھولے نہیں سماتے ہیں کہ فلاں ایم ایل اے نے مجھے یاد کیا ہے، فلاں ایم پی نے مجھے یاد کیا ہے، فلاں وزیر نے مجھے یاد کیا ہے، فلاں منتری نے مجھے یاد کیا ہے، فلاں نگر سیوک نے مجھے یاد کیا ہے۔ اے صابریہ شاہب ملت کے بزم محبت میں بیٹھنے والے سنی غیور مسلمانوں، ذرا مجھے بتاؤ، میرے مولا کی ذات سے بھی بڑھ کر کسی کی ذات ہے؟ کیا اس کی عزت سے بڑھ کر کسی کی عزت ہے؟ کیا اس کی عظمت سے بڑھ کر کسی کی عظمت ہے؟ کیا اس کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان ہے؟ میرے دوستو، بلا شک و شبہ میرے مولا سے بڑھ کر کسی کی ذات نہیں ہو سکتی، میرے مولا کی ہستی سے بڑھ کر کسی کی ہستی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ذرا یاد رکھنا، جب ایم ایل اے یاد کر لے پھولے نہیں سماتے ہو، عشق و محبت کی چنگاریاں پھوٹ پڑتی ہیں، پھر کیا خیال ہے آپ کا اس تعلق سے کہ خالق کائنات تمہیں خطاب کر رہا ہے؟ اے ایمان والو، دین میں داخل ہو جاؤ۔ علماء کی توجہ چاہوں گا، جب تک بندہ دین میں داخل نہیں ہوگا ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ دین میں داخل ہونے کے بعد ہی وہ بندہ ایمان والا ہوگا۔ لیکن مولا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ بندہ جب دین میں داخل ہو چکا ہے پھر ایمان والا کہنے کا منشا کیا؟ یا تو پھر وہ دین میں داخل ہی نہیں ہوا، جب دین میں داخل ہوا تب ایمان والا ہوا، دین میں اگر داخل نہ ہو ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے آپ کو میں ایک تفسیر سناتا چلوں۔ دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں ہیں، عزت بھی نعمت ہے، عظمت بھی نعمت ہے، رفعت بھی نعمت ہے، برکت بھی نعمت ہے، سلطنت بھی نعمت ہے، ولایت بھی نعمت ہے، غوثیت بھی نعمت ہے، قطبیت بھی نعمت ہے، ابدالیت بھی نعمت ہے، اوتادیت بھی نعمت ہے۔ حضرات، سلطنت بھی نعمت ہے، بادشاہت بھی نعمت ہے، حکومت بھی نعمت ہے، امامت بھی نعمت ہے، سیادت بھی نعمت ہے، قیادت بھی نعمت ہے، سخاوت بھی نعمت ہے، شجاعت بھی نعمت ہے، شہادت بھی نعمت ہے، صداقت بھی نعمت ہے، عدالت بھی نعمت ہے، شجاعت بھی نعمت ہے۔ یہ ساری نعمتیں ہیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ نعمتیں ملتی کہاں سے ہیں؟ یہ نعمتیں دینے والا کون ہے؟ حقیقی نعمتیں دینے والا رب العالمین کی ذات ہے، لیکن یہ ساری نعمتیں ملتی ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ سے، رحمت للعالمین کی بارگاہ سے۔ میں نہیں کہتا ہم سنیوں کا امام عشق و محبت وہ امام احمد رضا خان، جن کا چلنا سنت مصطفیٰ، جن کا کھانا سنت مصطفیٰ، جن کا چلنا سنت مصطفیٰ، تحریر سنت مصطفیٰ، تقریر سنت مصطفیٰ، تدریس سنت مصطفیٰ، تصنیف سنت مصطفیٰ، تعلیف سنت مصطفیٰ۔ حضرات، امامت سنت مصطفیٰ، سیادت سنت مصطفیٰ، حضرات سخاوت سنت مصطفیٰ۔ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ محبت سے بولیے ہمارا نبی دینے والا ہے سچا۔ یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن معلومی والو، میں آپ کو ایک جملہ دے رہا ہوں جس جملے کو آپ کروڑوں روپے میں نہیں خرید سکتے۔ وہ جملہ اپنے حاشیے ذہن پر نوٹ کر لیجئے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں ایک طرف ہے، ایمان کی نعمت ایک طرف ہے۔ ایمان کی نعمت کا کوئی جواب نہیں بن سکتی۔ یہ ساری نعمتیں ایمان کے سامنے پھیکی نظر آ رہی ہیں۔ میرے دوستو، مولا فرما رہا ہے اے ایمان والو، دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مولا جب بندے داخل ہی ہو گئے ہیں تو پھر داخل ہونے کا مطلب کیا؟ اگلی آیت میں مولا فرماتا ہے کافہ، مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ علماء کی دعاؤں کے ساتھ توجہ کا طالب ہوں۔ حضرات، میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا غور کیجئے، پانی کا ایک برتن موجود ہے، پانی کے اس برتن میں آپ نے ایک کنکری کا ٹکڑا اٹھایا، پانی کے برتن میں ڈال دیا، یا ایک سکہ آپ نے لیا اس پانی کے برتن میں ڈال دیا۔ مجھے آپ بتائیں وہ کنکری یا سکہ پانی کے برتن کے نیچے جا کر بیٹھے گا کہ نہیں؟ بیٹھ جائے گا۔
میرے دوستو لیکن اگر آپ اس سکے کو نکالنا چاہیں آسانی کے ساتھ نکال بھی سکتے ہیں، اس کنکری کو نکالنا چاہیں آسانی کے ساتھ اسے نکال بھی سکتے ہیں میرے دوستو، لیکن آپ بازار جائیے 2 روپے کا کلر خرید لیجئے، خریدنے کے بعد اس کلر کو اس پانی کے برتن میں ڈال دیجئے، اب وہ پانی کے برتن میں اس پانی میں وہ پورا کلر مل جائے گا، وہ پورا کلر داخل ہو جائے گا، ایسا کلر ملے گا، ایسا ملے گا اب دنیا کی کوئی بھی طاقت اس پانی کے اندر سے اس کلر کو نکالنا چاہے گی تو نکال نہیں سکے گی، کیونکہ کلر جا کر اس پانی کے اندر داخل ہو چکا ہے میرے دوستو۔ یہی مطلب ہے اس کا کہ دین میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، ایسا داخل ہو جاؤ کہ تمہارا چلنا بھی اسلامی چلنا ہو، تمہارا کھانا بھی اسلامی کھانا ہو، تمہارا انداز تکلم بھی اسلامی ہو، انداز ترنم بھی اسلامی ہو، شادی بیاہ اسلامی ہو، تمہاری جلوت بھی اسلامی ہو، تمہاری خلوت بھی اسلامی ہو، تمہاری عبادت بھی اسلامی ہو۔ تم چلو تو لگے نبی کا دیوانہ چل رہا ہے، تم بات کرو تو لگے نبی کا دیوانہ بات کر رہا ہے میرے دوستو۔ اب آؤ کس رنگ میں رنگا جائے۔ یہودیوں کے یہاں، عیسائیوں کے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا 7 سال کے بعد اس بچے کو زرد پانی میں ڈبو دیا جاتا تھا اور ڈبونے کے بعد اسے اٹھا دیا جاتا تھا، یا کوئی جب یہودی بنتا تھا زرد پانی میں اس بندے کو ڈبو دیا جاتا تھا۔ پھر یہودی اور عیسائی سمجھتے تھے کہ اب یہ پکا نصرانی ہو چکا ہے، پکا یہودی ہو چکا ہے، ہمارا رنگ بہت بہتر رنگ ہے، لیکن مولا نے اس کا اعتراض فرمایا، مولا نے اسے ختم فرمایا، اور مولا نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ مولا نے فرمایا یہ تمہارا رنگ کوئی معنی نہیں رکھتا، تم نے پانی میں ڈبویا، نکال دیا، چاہو دھل دو، چاہو تو وہ ختم ہو جائے، لیکن اگر رنگ دیکھنا چاہتے ہو تو مولا کا رنگ دیکھو، اللہ کا رنگ دیکھو، یہ اللہ کا رنگ ہی سب رنگ میں سب سے بہترین رنگ ہے۔ اب آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں دوستو، آج آپ سنو اور سننے کے بعد مولا کے اس رنگ میں رنگنے کی کوشش کرو، اسلامی رنگ میں رنگنے کی کوشش کرو۔ آؤ دیکھو اس مولا کے رنگ میں رنگنے والی ذات اگر دیکھنی ہو، صدیق اکبر کو دیکھو، عمر فاروق کو دیکھو، عثمان غنی کو دیکھو، علی مرتضیٰ کو دیکھو، حضرت طلحہ کو دیکھو، حضرت زبیر کو دیکھو، حضرت سعد کو دیکھو، حضرت سعید کو دیکھو، عبد الرحمن بن عوف کو دیکھو، حضرت ابو ہریرہ کو دیکھو۔ دیکھنا چاہتے ہو امام حسن کو دیکھو، امام حسین کو دیکھو، زین العابدین کو دیکھو، حضرت موسیٰ کاظم کو دیکھو، امام تقی کو دیکھو، امام نقی کو دیکھو، حسن عسکری کو دیکھو، غوثی اعظم کو دیکھو، صابر پاک کو دیکھو، نظام الدین اولیاء کو دیکھو، وارث پاک کو دیکھو، مخدوم پنڈوا کو دیکھو، مخدوم کچھوچا کو دیکھو۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو آل رسول کو دیکھو، اگر دیکھنا چاہتے ہو بریلی کی سرزمین پر مولانا نقی علی خان کو دیکھو، اگر دیکھنا چاہتے ہو امام عشق و محبت کو دیکھو، دیکھنا چاہتے ہو حجت الاسلام کو دیکھو، دیکھنا چاہتے ہو تاج الشریعہ کو دیکھو۔ یہ اسلامی رنگ ہے، اسلامی رنگ میں یہ ڈھل گئے اور ایسے ڈھلے کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات یہ ہے اسلامی رنگ، تو ہمیں اسلامی رنگ میں ڈھلنے کی ضرورت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات اسلامی رنگ میں آنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ اسلامی رنگ ملے گا کہاں سے، یہ اسلامی کلر ملے گا کہاں سے؟ حضرات یہ اسلامی رنگ آپ کو کسی ہاسپٹل میں نہیں ملنے والا ہے، بے شک بے شک، یہ اسلامی رنگ کسی میڈیکل میں نہیں ملنے والا ہے، واہ واہ، بہت یہ اسلامی رنگ کسی کالج میں نہیں ملنے والا ہے، یہ اسلامی رنگ کسی کرانے کی دکان میں نہیں ملنے والا ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ اگر اسلامی رنگ لینا چاہتے ہو دارالعلوم صابریہ شعبہ ملت میں آ جاؤ، یہاں پر تمہیں اسلامی رنگ ملے گا۔ حضرات اہل سنت والجماعت کے اداروں میں چلے جاؤ، وہاں پر تمہیں اسلامی رنگ ملے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا کہ آج ہم دنیا کی تعلیم کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں حضرات، کہ ہمارا بیٹا
ڈاکٹر بن جائے, ہمارا بیٹا انجینئر بن جائے, ہمارا بیٹا پروفیسر بن جائے, ہمارا بیٹا ڈی ایس پی بن جائے, ہمارا بیٹا ڈی ایم بن جائے, ہمارا بیٹا آئی ایس بن جائے, ہمارا بیٹا آئی پی ایس بن جائے, ہم لاکھوں روپیہ اس کے لیے خرچ کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا کیا وہ ہماری شفاعت کا ضامن ہوگا؟ بالکل نہیں. اگر انجینئر بنے گا شفاعت کا ضامن ہوگا؟ نہیں. پروفیسر بنے گا کیا شفاعت کا ضامن ہوگا؟ نہیں. لیکن آؤ حافظ قرآن کو دیکھو کہ آپ کے گھر کا بچہ دارالعلوم صابریہ شاہب ملت میں آتا ہے, اسے الف با تا بھی پڑھنے کا سلیقہ نہیں, لیکن دارالعلوم صابریہ شاہب ملت میں رہ کر, سنی اداروں میں رہ کر, اساتذہ کی جافشانی اور محنت اور قد و کاوش کی بنیاد پر آپ کا بیٹا جب مدرسے میں آتا ہے الف با تا بھی پڑھنا نہیں آتا, لیکن جب مدرسے سے جاتا ہے حافظ قرآن بن کر کے جاتا ہے, حافظ قرآن بن کر جاتا ہے, اپنے سینے میں 30 پاروں کو مکمل محفوظ کر کے جاتا ہے. کل قیامت کے دن لوگ آئیں گے جن کے لوگوں کے سروں کے اوپر ایک ایسا تاج ہوگا جو تاج سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمک رہا ہوگا, اس کی چمک دور دور تک پھیلے گی. لوگ کہیں گے کیا یہ انبیاء کی جماعت ہے؟ مولا فرمائے گا نہیں نہیں, یہ انبیاء کی جماعت نہیں ہے. کیا یہ شہداء کی جماعت ہے؟ مولا فرمائے گا نہیں نہیں, یہ شہداء کی جماعت نہیں ہے. مولا جب یہ انبیاء کی جماعت نہیں ہے, شہداء کی جماعت نہیں ہے, تو پھر یہ جماعت کس کی جماعت ہے؟ جواب ملے گا یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے, اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے. اس لیے دوستو ڈاکٹر بھی بناؤ, انجینئر بھی بناؤ, پروفیسر بھی بناؤ, لیکن اس کے بنانے سے پہلے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دو, اپنے بچوں کو دین کا ایجوکیشن دو, دین کی تعلیم اور دین کے زیور تعلیم سے اسے مزین کرو. میرے محترم بزرگوں دوستو, یہ دارالعلوم بس 5 منٹ میں اپنی باتوں کو سمیٹ کر گزر جانا چاہتا ہوں. یہ دارالعلوم صابریہ شاہب ملت مالونی ملار جو ہمارے حاجی رمضان علی صاحب کا قائم کیا ہوا اور ان کے پسینے سے بنی ہوئی یہ ساری عمارتیں اس بات کی کھلی ہوئی گواہی دے رہی ہیں کہ بلا شک و شبہ وہ ایک دیندار آدمی تھے. مولا نے اس کا اجر بھی انہیں عطا فرمایا کہ جنت البقیع انہیں مدفن دے دیا, جنت البقیع میں وہ آرام کر رہے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مدرسوں سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے. 2 چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں, ایک مدرسے اور ایک مساجد. حضرات مدارس بھی ضروری ہیں, مساجد بھی ضروری ہیں, لیکن میرے نظریے کے اعتبار سے مساجد جہاں ضروری ہے کہیں اس سے زیادہ مدارس ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مدرسوں میں وضو کا طریقہ بتایا جاتا ہے بچوں کو, مدرسوں میں نماز کا سلیقہ بتایا جاتا ہے بچوں کو, مدرسوں میں حافظ قرآن بنایا جاتا ہے بچوں کو. وہی بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے, پھر پڑھنے کے بعد مسجد میں جا کر تراویح کی نماز پڑھا رہا ہے. اس لیے مدرسہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے اور مساجد بھی ہمارے لیے ضروری ہے. میرے دوستو آؤ ذرا سا دیکھتے چلو قرآن, جس قرآن کی تعلیم ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیے گا کہ دارالعلوم صابریہ شاہب ملت میں آپ نے جو تعاون کیا تھا, کبھی وہ آپ کے مال کا میل تھا, کچیل تھا, آپ نے زکوٰۃ کی رقم دی, صدقہ خیرات اور فطرے کی رقم دی, کبھی آپ نے یوں بھی اچھا مال دے دیا. لیکن قربان جاؤں میں دارالعلوم کے اراکین پر, قربان جاؤں دارالعلوم کے نظام پر کہ اس میل کے مال سے ایک ایسا حافظ قرآن بنا دیتا ہے کہ جب مسجد میں جاتا ہے اب مالدار پیچھے ہے, حافظ قرآن آگے ہے, امیر پیچھے ہے, حافظ قرآن آگے ہے. میرے دوستو ایم ایل اے ایم پی سب پیچھے ہیں, حافظ قرآن آگے ہے. یہ حافظ قرآن ملتا کہاں سے ہے, بنتا کہاں سے ہے؟ کسی فیکٹری میں نہیں, کسی کمپنی میں نہیں, کسی کارخانے میں نہیں, مدرسے میں حافظ قرآن بنایا جاتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات وہ قرآن ساری کتابوں میں اشرف, قرآن والا خدا سب سے اعلیٰ بلند و بالا, وہ قرآن لے کر جو ذات آنے والی ہی جبریل سارے فرشتوں میں اشرف. کیا بات ہے, بے شک. حضرات
جس ذات کی طرف جبریل قرآن لے کر آ رہے ہیں وہ ذات خدا کے بعد سب سے بزرگ ترین ذات، سب سے اشرف ذات، وہ قرآن جس ماہ رمضان میں آ رہا ہے وہ ماہ رمضان تمام مہینوں میں اشرف، جس رات آ رہا ہے وہ رات ساری راتوں سے اشرف، جس گھڑی آ رہا ہے وہ گھڑی سارے گھڑیوں سے اشرف۔ حضرات یہ قرآن ہے، لیکن جو قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لے تو سرکار فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے بھی اور قرآن سیکھ کر کے دوسروں کو سکھائے بھی۔ اس لیے آپ قرآن سیکھیے اور سیکھنے کے بعد قرآن سکھانے کی بھی کوشش کیجئے۔ اگر آپ سکھا نہ سکیں تو ایسے ذرائع اور اسباب پیدا کیجئے کہ آپ کے مال کے ذریعے سے مدرسوں کی مدد ہو اور اس ذریعے سے قرآن سکھایا جائے۔ اب آخری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرات، آج ہم دین سے بڑی دور چلے گئے ہیں، دین سے دوری ہوتے جا رہی ہے۔ کل کی رات بھیانک رات ہے، کل کی رات آنے والی بڑا خطر رات ہے حضرات، اس کا انجام بڑا برا ہونے والا ہے۔ کل کی رات کے لیے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، پیر باروں کو سجایا جا رہا ہے، نائٹ کلبوں کو سجایا جا رہا ہے حضرات، سمندر کے کنارے صاف صفائیاں چل رہی ہیں، گارڈنوں کو صاف صفائی کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں ہاتھ جوڑ کر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کل کی رات آپ اپنے گھر والوں کے تمام باغ ڈور کو اچھے سے سنبھالنے کی کوشش کریں۔ آپ کی بیٹی کہیں ایسا نہ ہو کہ 31 منانے کے لیے کہیں چلی جائے، آپ کا بیٹا ایسا نہ ہو 31 منانے کے لیے کہیں چلا جائے، آپ کی بہنیں ایسا نہ ہو کہ 31 منانے کے لیے کہیں چلے جائے۔ ابھی 2-3 دن پہلے میرے پاس مسجد میں ظہر کے نماز کے وقت ماہم سے ایک نوجوان آیا تھا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد مجھ سے کہنے لگا امام صاحب اگر ہو سکے تو آپ جمعہ میں بیان کر دیجئے گا، کیونکہ مسلم لڑکیاں کافی تعداد میں غیر لڑکوں کی محبت میں داخل ہو کر اپنے دین اسلام کو چھوڑتی جا رہی ہیں، مرتد ہوتی جا رہی ہیں اور باہوں میں باہیں ڈال کر گھوم رہی ہیں۔ میں نے کہا بابو اس تعلق سے ہماری مسجد میں کئی مرتبہ الحمدللہ بیان ہو چکا ہے، بیان سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اسے ایک ذریعہ بتایا اور ایک اسے سلیقہ دیا، اگر سدھار پیدا کرنا چاہتے ہو امام کی ہی صرف ذمہ داری نہیں ہے کہ تمہاری بہن بیٹیوں کی رکھوالی کرے، اس کی نگہبانی کرے، ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں گھر کا ذمہ دار ہوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کے لوگوں کی نگہبانی کرتے رہیں، اپنی بہن کی اپنی بیٹیوں کی نگہبانی کرے۔ اب آپ مجھے بتائیں اگر گھر کا ہر ذمہ دار یہ بیڑا اٹھا لے تو ماحول میں سدھار آئے گا کہ نہیں؟ ہر گھر صراط مستقیم پر گامزن ہوگا کہ نہیں؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، تو ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایک کڑک جملہ ہے، سخت جملہ ہے، لیکن جملہ صحیح ہے کہ آج ہمارے محلے کے نمازی حضرات جتنی کڑک نظر مسجد کے امام اور مؤذن پر رکھتے ہیں، اللہ کی قسم کاش ایسا ہی نظریہ اور ایسی ہی نگہبانی اپنے گھر کی بہن بیٹیوں پہ رکھ لے تو بلا شک و شبہ گھر کی بہن بیٹیاں غلط ماحول میں جانے سے بچ جائیں گی۔ مسجد کے اور محلے کے امام کے اوپر نظر رکھنے سے پہلے امام کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کدھر گھوم رہا ہے، کون سا بینک جا رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، امام پر نظر رکھنے کے بجائے گھر کی بہن بیٹیوں پر آپ نظر رکھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کی قسم جتنی نظر ہم امام پر رکھتے ہیں اتنی نظر اگر اپنے گھر کی بہن بیٹیوں پہ رکھ لیں تو ہماری گھر کی بہن بیٹیاں سدھرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ حضرات بس میں اپنی باتوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن سے محبت کیجئے کیونکہ قرآن ہی ہمیں دین دیتا ہے، قرآن ہی صراط مستقیم پر چلنے کا ہمیں سلیقہ دیتا ہے، اور قرآن ہی اصلی میں نعت مصطفیٰ ہے۔ آصف رضا سیفی سے آپ نے نعت سنی، احمد رضا سے نعت سنی، بلبلے باغ
مدینہ عمر بڑھتی جا رہی ہے لیکن آواز ان کی جوان ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے قاری الیاس صاحب جو بہترین نعت شریف پڑھتے ہیں ان سے آپ نے نعت پڑھی، لیکن جو نعت مصطفیٰ کی خدا نے پڑھی ہے ویسی نعت کوئی نہیں پڑھ سکتا، جو تعریف خدا نے کی ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن ذرا بتا تو صحیح میرے نبی کا چہرہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا نبی کا چہرہ والضحیٰ۔ میں نے قرآن سے کہا قرآن ذرا بتا تو صحیح نبی کے کاکل کیسے ہیں؟ قرآن نے کہا واللیل اذا سجا۔ میں نے کہا ذرا بتا تو صحیح نبی کی آنکھیں کیسی ہے؟ قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى۔ میں نے کہا ذرا بتا تو صحیح کہ زبان کیسی ہے؟ قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى۔ میں نے کہا ذرا وحی کے بارے میں بتا تو صحیح۔ قرآن نے کہا وَإِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میں نے کہا ذرا مصطفیٰ کا سینہ تو بتا۔ قرآن نے کہا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ میں نے کہا ذرا مصطفیٰ کی عظمت تو بتا۔ قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میں نے کہا ذرا مصطفیٰ کا ہاتھ تو بتا۔ قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم۔ میں نے کہا ذرا مصطفیٰ کا سفر تو بتا۔ قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میں نے کہا ذرا مصطفیٰ کی سیرت تو بتا۔ قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم۔ میں نے کہا مصطفیٰ کا اسوہ تو بتا۔ قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں نے کہا مصطفیٰ کا قدم ناز تو بتا۔ قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اسی قرآن کا چاہنے والا نبی کا سچا عاشق بریلی کی سرزمین سے بول پڑتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم اس کفے پاکی پہ حرمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی جس کی قرآن تعریف کر رہا ہے اور ترجمانی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ میرے دوستو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، دارالعلوم صابریہ شہاب ملت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دارالعلوم صابریہ شہاب ملت کو مولا دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو کل کی رات برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا مسلمان سنی صحیح العقیدہ مولا بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ مرنے کے بعد بھی کہے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد کہ میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔